السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے سب سے پہلے سکتہ کا بیان۔ سکتہ کے لغوی معنی ہے خاموش ہونا، رکنا، اور اصطلاحی معنی ہے کلمہ کے آخری حرف پر بغیر سانس توڑے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا۔ کلمہ کے آخری حرف پر بغیر سانس توڑے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا سکتہ کہلاتا ہے۔ سکتہ کی دو اقسام ہیں، سکتہ لفظی، سکتہ معنوی۔ سکتہ معنوی کا دوسرا نام سکتہ واجب ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سکتہ لفظی۔ جب حرف صحیح ساکن کے بعد حمزہ ہو تو ساکن پر سکتہ کرنا، یعنی جیسے اگزامپل دیکھیے شیئن۔ اب یہاں پہ دیکھیے ہمارا جو صحیح ساکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ سکون اصلی ہو۔ جب حرف صحیح ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہو تو اس ساکن پر جو ہم کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں سکتہ لفظی۔ اب آپ کو سمجھ آ جائے گی، جیسے کہ دیکھیے شیئن، یا ساکن ہے اس کے فوراً بعد حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پہ دیکھیے شیئن۔ یہ قدرتی بلٹ ان ہوتا ہے سکتہ، ٹھیک ہے، سکتہ لفظی۔ اس کے لیے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے رہے، یہ آٹومیٹیکلی ادا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ قد افلح، قد۔ اب یہاں پہ دیکھیے ہمارا ایک سکتہ ہوا ہے، دال ساکن، اس کے فوراً بعد حمزہ آ رہا ہے، یعنی سکون اصلی ہے دال پر اور اس کے فوراً بعد حمزہ ہے۔ افلح میں جو الف زبر آ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ حمزہ ہے۔ اس کے بعد من آمن، اور یہاں پہ دیکھیے نون ساکن کے بعد حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو یہاں پہ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اگزامپل دیکھنے کے بعد، ڈیفینیشن اب مشکل نہیں لگے گی کہ جب حرف صحیح ساکن کے بعد حمزہ ہو تو ساکن پر جب ہم سکتہ کریں گے تو اس کو سکتہ لفظی کہیں گے۔ اور یہ دیکھیں قدرتی ہو رہا سکتہ، شیئن، قد افلح، من آمن، یہ آٹومیٹیکلی ہمارا سکتہ ہو رہا ہے۔ دوسرا ہے سکتہ معنوی، جس کا دوسرا نام سکتہ واجب بھی ہے۔ واجب کہتے ہیں کہ لازمی، ضروری، یہاں پہ ہم نے سکتہ لازمی کرنا ہے۔ تعریف دیکھتے ہیں، جن موقعوں میں دو کلموں کے درمیان معنوی جدائی کو ظاہر کرنا مقصود ہو تو وہاں پہ جو سکتہ کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں سکتہ معنوی، یعنی سکتہ واجب۔ اب یہ دو کلمات ہیں، ان دونوں کے درمیان ہم نے جو ان کا معنی ہے اس کو الگ الگ ہم نے پریزنٹ کرنا ہے، ظاہر کرنا ہے، تو تب ان دونوں کلمات کے جو معنی ہیں ان کو الگ الگ بتانے کے لیے ان دونوں کلمات کے درمیان سکتہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ قرآن پاک میں 4 جگہ پر ہے، 4 مقامات پر کیا گیا ہے۔ پہلا ہے سورۃ الکہف میں عوجا قیمن، آپ اس کی ایسی ادائیگی نہیں کریں گے عوجا قیمن یا پھر عوجن قیما، نہ آپ وقف کر رہے ہیں نہ آپ سکتہ کر رہے ہیں، دس از رانگ۔ سکتہ کرنے کے لیے کم از کم آپ کو 2 سے 3 سیکنڈ کا پاز لینا ہوتا ہے دو کلموں کے درمیان، تب ادائیگی سکتہ کی پراپر ہوتی ہے۔ عوجا قیمن، ٹھیک ہے۔ آگے سورہ یاسین کے جو 2 کلمات ہیں، مرقدنا ھذا، ایسے نہیں کرنا مرقدنا ھذا، یہاں پہ سکتہ واجب ہو رہا ہے، نہیں، آپ نے ادائیگی پراپر کرنی ہے، باقاعدہ مرقدنا کے بعد 2-3 سیکنڈ کے لیے رکیں گے، سکتہ ہوگا، یعنی آپ نے سانس نہیں توڑنا لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ ٹھہریں گے 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے، پھر اگلا کلمہ آپ ادا کریں گے، مرقدنا ھذا۔ تیسرا کلمہ ہے سورۃ القیامہ میں من راق، ٹھیک ہے۔ چوتھے جو 2 کلمات ہیں جن کے درمیان ہم سکتہ واجب کرتے ہیں وہ ہے سورۃ المطففین میں کلا بل ران، ٹھیک ہے، یہ ادائیگی آپ کے 4 کلمات کی۔
بہت آسان ٹاپک ہے الحمدللہ، لیکن اس کے جو آپ نے کلمات ہیں وہ بہت اچھے سے یاد رکھنے ہیں، وائوا میں پوچھے جاتے ہیں لازمی، اور ادائیگی بھی پوچھی جاتی ہے، پراپر سکتہ کر کے ادا کرنا ہے آپ نے انشاءاللہ۔ لغوی معنی بہت آسان ہے۔ جی میم، لغوی معنی آسان ہے میم۔ جو سکتہ نفسی ہے کیا اسے سکتہ جائز بھی کہتے ہیں یا سکتہ جائز کوئی اور چیز ہے؟ جی سکتہ جائز پہ آنے لگی، سکتہ جائز اور ہے، یہ صرف جی سکتہ بہتر، لفظی ہے، ٹھیک ہے؟ جی بہتر، جی جی بیسیکلی سکتہ کی دو اقسام ہیں، لغوی معنی تو خاموش ہونا، رکنا ہے، اصطلاحی معنی جی ہے کلمہ کے آخری حرف پر بغیر سانس توڑے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا، ہاں جی ٹھیک ہے؟ اب اقسام جب ہم پوچھیں گے تو آپ نے کہنا ہے سکتہ لفظی اور سکتہ معنوی یا سکتہ واجب۔ لفظی میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ جب کلمہ کے آخری جو حرف ہے اس پہ سکون اصلی ہو، صحیح ساکن ہو، اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہو، یہ اس کی پہچان ہے، اس کو کہتے ہیں سکتہ لفظی، کیونکہ لفظ پہ ہو رہا ہے نا سکتہ، شیء ان۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلمے کے آخری حرف پر سکون اصلی ہو تو ہم اس کو سکتہ لفظی کہیں گے؟ نہیں، صرف سکون اصلی تو وجہ نہیں ہے نا، بیسیکلی وجہ جی اس کے فوراً بعد حمزہ بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ سکون یعنی اصلی کے بعد تو کچھ بھی آ رہا ہے، کچھ بھی آ اچھا، سکتا ہے نا۔ یعنی کہ آخری حرف پر سکون اصلی کے بعد حمزہ ہونا ضروری ہے، اگر سکون جی اصلی کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پر سکتہ لفظی ہے، جی ویسے بتا سکتے اس ہیں؟ ہاں جی، اس ساکن حرف پر، وہ جو ساکن حرف ہے نا اس پہ سکتہ ہو رہا ہے، حمزہ پہ سکتہ نہیں ہو ہاں رہا، حمزہ جی جی صرف جی، اس کا سبب ہے۔ یعنی کہ کلمے کا آخری حرف جو ہے اس پر ہم نے سکتہ کرنا ہے، لیکن سکتہ لفظی کی یہ شرط ہے کہ کلمے کا آخری حرف سکون اصلی میں ہو اور اس کے آگے حمزہ ہو، جی ایسے ہے نا؟ بارک اللہ ایسے فیک، ہاں کرتے جی، ہیں، پھر ایسے اس ساکن یاد پر رکھیں ہم گے، نے، ہاں جی، اس سکتہ ساکن پہ کریں ہم گے، نے سکتہ کرنا ہے۔ جیسے من آمن، ایسے ٹھیک ہے؟ جی یہ دیکھیے جی آٹومیٹکلی سکتہ ہو رہا ہے، آپ ایسے تو نہیں کر رہے نا من آٹومیٹکلی، آمنا، نہیں نہیں آٹومیٹکلی اس میں نہیں، سکتہ ہو جاتا ہے۔ جی اور جو سکتہ مانوی ہے جس کا دوسرا نام سکتہ واجب ہے، وہ پورے قرآن پاک میں بطریق شاطبی رحمۃ اللہ علیہ 4 کلمات پر کیا جاتا ہے، اور وہ 4 مقامات جو ہیں وہ آپ کو میں نے بتا دیے ہیں، سورہ کہف میں، سورہ یاسین، سورہ قیامہ، سورۃ المطففین میں ادائیگی بھی کر کے بتا دی ہے کہ آپ نے ان دونوں کلمات کے درمیان 2-3 سیکنڈ کے لیے پاز لازمی لینا ہے، جس سے یہ جی اندازہ بہتر ہوگا کہ آپ نے سانس توڑا نہیں ہے، صرف آپ نے آواز کو تھوڑی دیر کے لیے بند کیا ہے، ٹھیک ہے؟ میم، یہ جو بات ہے لکھی ہوئی کہ یہ بطریق شاطبی رحمۃ اللہ علیہ سکتہ واجب ہے، کیا اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن آ سکتے ہیں؟ کیا کلمات کو یاد رکھنا اور سکتہ کا طریقہ یاد رکھنا زیادہ ضروری ہے؟ جی، کلمات کو یاد رکھنا اور اس کا طریقہ وہ زیادہ ضروری ہے، اس کے لیے جی انشاءاللہ بہتر، گروپ میں آپ کو ایک ویڈیو بھی شیئر کر دوں گی جہاں پہ ادائیگی ہو رہی ہے، جیسے کہ یہ جو آپ کے پہلا کلمہ ہے نا اس میں موسٹلی ہاں جی ہاں غلطی جی، کرتے ہیں، یہاں پہ وقف بھی نہیں کرتے ہیں اور جلدی سے ادا کر دیتے ہیں، تو وہاں پہ انشاءاللہ آپ کو ادائیگی سمجھ لگ جائے گی، پتہ لگ جائے گی کہ ہم نے وقف بھی کرنا ہے اور سکتہ جی بھی کرنا ہے۔ اسی طرح مرقدینہ پہ بھی وقف بھی کرنا ہے اور سکتہ بھی کرنا ہے۔ وقف سے مراد ان دونوں کلمات میں دیکھیے وقف کی صورت میں الف مدہ آ رہا ہے، تو الف مدہ کی ادائیگی ہوتی ہے 1 الف یعنی 2 حرکات، آپ نے یہ ادائیگی پراپر کرنی ہے، آپ نے جلدی سے نہیں پڑھ لینا ایواجا قیمن، پراپر آپ نے الف مدہ کی ادائیگی 1 الف یعنی 2 حرکات اتنی کرنی ہے، ایواجا خاموشی اختیار کرنی ہے، پھر کہنا ہے قیمن۔ اسی طرح مرقدینہ ہاذا، اگر آپ یہ کہیں گے نا مرقدینہ ہاذا، آپ حالانکہ پاز تو لے رہے ہیں لیکن مرقدینہ کا آپ نے وقف نہیں پراپر کیا، الف مدہ کی ادائیگی نہیں کی، تب بھی یہ رانگ مانا جائے گا۔ آپ نے الف مدہ کو بھی پراپر ادا کرنا ہے، پراپر پاز لیتے ہوئے سکتہ بھی کرنا ہے، پھر اگلا کلمہ ادا کرنا ہے۔ باقی 2 کلمات تو آسان ہیں،
ان میں کوئی وقف کی شرط نہیں ہے، وہ جسٹ کلمات ہیں، من، روق، اور آخر میں قاف پہ قلقلہ بھی کرنا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا کیونکہ حروف قلقلہ میں سے ہے، ساکن ہو رہے تو یہاں پہ روق قاف پہ قلقلہ کریں گے، اور یہاں پہ بھی کون سا قلقلہ ہوگا؟ قلقلہ کبرا۔ میں نے آپ کو صرف 2 ٹائپ پڑھائے ہیں، آپ نے قلقلہ اکبر کو میں نے نہیں پڑھایا تو اس کو مینشن نہیں کرنا، آپ نے صرف 2 اقسام پڑھی ہیں، قلقلہ کبرا اور قلقلہ صغرا۔ قلقلہ کبرا یہ ہوتا ہے جب حروف قلقلہ کلمہ کے آخر پر آئیں اور وہاں پہ وقف کیا جائے۔ اب یہاں پہ دیکھیے روق میں قاف جو ہے بے شک وہ تنوین کے ساتھ ہے لیکن کلمہ کے آخر میں آ رہا ہے اور ہم یہاں پہ وقف بھی کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہاں پہ جو قلقلہ ہوگا وہ قلقلہ کبرا ہوگا۔ اور قلقلہ صغرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف قلقلہ چاہے کلمہ کے آخر میں ہو چاہے کلمہ کے درمیان میں ہو، لیکن آپ وہاں پہ وقف نہیں کریں گے بلکہ قلقلہ کی ادائیگی کرتے ہوئے اگلا حرف یا اگلا کلمہ ادا کر دیں گے، یعنی وہاں پہ ہم وصلاً پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے قلقلہ صغرا۔ صرف مین رول یاد رکھ لیں، 2 ہم نے باتیں یاد رکھنی ہیں، یا تو وہ کلمہ کے آخر میں ہے یا وہ کلمہ کے درمیان میں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آخر میں آ رہے ہیں اور وقف کر رہے ہیں، مین بات ہے وقف کرنا، کلمہ کے آخر میں آ رہے ہیں چاہے کسی حالت میں ہو، مشدد حالت میں ہو یا ساکن حالت میں ہو، لیکن ہم وہاں پہ وقف کر رہے ہیں تو وہ قلقلہ کبرا ہوگا، وہاں پہ گونج زیادہ ہوگی۔ اور اگر چاہے وہ کلمہ کے آخر میں ہے یا کلمہ کے درمیان میں لیکن وہاں پہ ہم وقف نہیں کر رہے تو وہاں پہ بھی قلقلہ صغرا ہوگا۔ چلیے اگلا ٹاپک دیکھتے ہیں، یہ آپ کو ایک نقشہ بتایا گیا ہے جو بھی ہم نے پڑھا ہے، تختہ یعنی 2 ہوتے ہیں، لفظی اور معنوی۔ لفظی میں 2 اگزامپل بتائی ہوئی ہیں، قد افلح من آمن، اس طرح آپ انشاءاللہ خود بھی ڈھونڈیے گا کہ یہاں پہ سکون اصلی ہو اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہو تو وہاں پہ وہ آپ کا سکتہ لفظی ہوگا، اور سکتہ معنوی کے 4 کلمات آپ کو دیے ہوئے ہیں یہ نقشے میں۔ سکتہ کا بیان واضح ہے۔ حروف کی تفخیم و ترقیق کے قواعد بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں آپ کے 3 سب ٹاپک کور ہوں گے انشاءاللہ، اور یہ بیسک لیول پہ آپ پڑھ چکے ہیں، صرف ایک قسم کا ہم نے آج گو تھرو ہی کرنا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں تفخیم کے لغوی معنی، بھرنا، موٹا کرنا، اور اصطلاحی معنی کیا ہے کہ ایسی موٹی آواز جو حرف کی ادائیگی کے وقت منہ کو بھر دے۔ اور حرف مخفف کسے کہتے ہیں؟ اس حرف کو کہتے ہیں جو اس خاص کیفیت کے ساتھ منہ بھر کر ادا کیا جائے، جیسے کہ قولا، قولا کا کاف، یہ ہوتا ہے مخفف حرف جس کی ادائیگی کے وقت ہمارا منہ بھر جاتا ہے۔ آگے ہے ترقیق۔ ترقیق کا معنی ہوتا ہے باریک ہونا، دبلا پتلا ہونا۔ اصطلاحی معنی ہے ایسی باریک آواز جو حرف کی ادائیگی کے وقت منہ کو نہ بھرے۔ اور مرقق حرف کس کو کہتے ہیں؟ اس حرف کو جو اس خاص کیفیت کے ساتھ باریک ادا کیا جائے، جیسے کہ مالکی، مالکی کا میم جو ہے وہ باریک ادا کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگ یہ ٹرمینالوجی پڑھ چکے ہیں، تفخیم، ترقیق، مفخم حرف، مرقق حرف، یہ سب آپ کو پتہ ہے۔ آگے دیکھیے یہاں پہ بہت امپارٹنٹ آپ کا سوال ہے تفخیم کے مراتب۔ جس طرح آپ نے قلقلہ کے لیول پڑھے، قلقلہ کے مراتب، غنہ کے مراتب، یہاں پہ اب آپ کو تفخیم کے مراتب پڑھائے جائیں گے۔ تفخیم یعنی جو پر حروف ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے کتنے لیول ہیں۔ تفخیم کہتے ہیں نا پر کرنا، موٹا کرنا، ٹھیک ہے، بھر کر پڑھنا۔ تو جو بھر کر پڑھے جاتے ہیں وہ کون سے حروف ہیں؟ وہ حروف متعالیہ ہے نا، اور وہ کتنے حروف ہیں؟ وہ 7 حروف ہیں جن کا مجموعہ ہے خشا ذوق تنقذ۔ یہ جو 7 حروف ہیں ان کو پڑھنے کے لیے کچھ لیول ہیں۔ پہلا لیول یہ ہے کہ حروف متعالیہ مفتوح ہو اور اس کے بعد الف ہو، تو وہ ہوگا ہمارا پہلا مرتبہ، جیسے کہ قولا۔ اب قاف دیکھیے حروف متعالیہ میں سے ہے، اس پر فتحہ ہے اور اس کے بعد الف آ رہا ہے، تو یہاں پہ تفخیم کا کون سا لیول ہوگا؟ پہلا، کیونکہ حروف متعالیہ پر زبر اور اس کے بعد الف ہو تو وہ تفخیم کا پہلا مرتبہ ہوتا ہے۔ قولا، توبہ۔ دوسرا دیکھیے حروف متعالیہ پر زبر ہو اور اس کے بعد الف نہ ہو، وہ ہوتا ہے
दूसरा मर्तबा तफहीम का, जैसे कि गफूर रहीम। अब गफूर गैन जो है आपका हरूफ मुतालिया में से है, इस पर फतहा है लेकिन इसके बाद अलिफ नहीं आ रही, तो ये आपका तफहीम का दूसरा मर्तबा है। इसी तरह सौदाक़ा, स्वाद हरूफ मुतालिया में से है, इस पर फतहा है लेकिन इसके फौरन बाद अलिफ नहीं है, तो यहाँ पे तफहीम का दूसरा मर्तबा है। तीसरा मर्तबा देखिए, जब हरूफ मुतालिया पर पेश हो, जुम्मा हो, तो वो होगा हमारा थर्ड लेवल, जैसे कि ज़ुरिबत, बाज़ुकुम, यक़ूलु, इसमें देखिए ज़ुआद पे और क़ाफ पे पेश है। तफहीम का चौथा मर्तबा है जब हरफ मुस्तालिया साकिन हो, जैसे अस, हस, हस, यक़ताऊना, इसमें देखिए स्वाद और क़ाफ साकिन हालत में है, तो जब हरफ मुस्तालिया साकिन हालत में हो तो वो तफहीम का चौथा मर्तबा होगा। और लास्ट है पांचवा, हरफ मुस्तालिया पर ज़ेर हो, जैसे कि अस्सिरात, क़ीला, यहाँ पे स्वाद और क़ाफ के नीचे ज़ेर है, कसरा है, तो यहाँ तफहीम का पांचवा मर्तबा है। एक बार फिर से देख लेते हैं। तफहीम के 5 मरातब हैं। पहला है जब हरूफ मुस्तालिया पर ज़बर हो और उसके बाद अलिफ हो। दूसरा है जब हरूफ मुस्तालिया पर ज़बर हो लेकिन उसके बाद अलिफ ना हो। तीसरा है जब हरूफ मुस्तालिया पर पेश हो। और चौथा है जब हरफ मुस्तालिया साकिन हो। और पांचवा है हरफ मुस्तालिया के नीचे ज़ेर हो। ये 5 लेवल हैं तफहीम के। इसी तरतीब से याद करने हैं आपने और आसान है। पहला फतहा माँ बाद अलिफ, दूसरा है फतहा लेकिन अलिफ ना हो, तीसरा है जुम्मा, चौथा है साकिन, पांचवा है कसरा। ये 5 हालतें हैं। जब भी आपने अब तदबीक करनी है इंशाअल्लाह अपनी तिलावत में, तो जहाँ जहाँ पे हरूफ मुस्तालिया आएंगे तो वहाँ पे अब आपने तफहीम के लेवल भी बताने होंगे। जैसे आपने कलकला के लेवल भी बताए होंगे, यकीनन मुझे अब आइडिया नहीं है, मैंने अभी तक आपकी सुनी नहीं है। इंशाल्लाह एक क्लास हम वो भी अरेंज करेंगे जिसमें मैं आपकी तदबीक भी सुनूंगी। अब यहाँ पे हरूफ कलकला आते हैं, वहाँ पे आप पे लाजिम है कि साथ ही उसका लेवल भी बताना कि वहाँ पे हरूफ कलकला किस लेवल पे है। इसी तरह जहाँ पे आएंगे इख्फा हो रहा होगा वहाँ पे आपने इख्फा का लेवल बताना है। इसी तरह हमने जहाँ पे गुन्ना हो रहा होगा वहाँ पे आपने गुन्ना का लेवल बताना है। और आज आपने पढ़ लिए हैं हरफ मुस्तालिया तफहीम के लेवल, तो जहाँ पे भी हरफ मुस्तालिया आ रहे होंगे तो आपने देखना है, अगर वहाँ पे हरफ मुस्तालिया जुम्मा के साथ होगा तो आपने कहना है कि यहाँ पे तफहीम का तीसरा मर्तबा है। अगर हरफ मुस्तालिया के नीचे कसरा है तो आप कहेंगे यहाँ पे तफहीम का 5वां मर्तबा है। यानी आपने वहाँ पे लेवल भी बताने हैं अपने, और ये फिंगर टिप पे आपने याद करने हैं लेवल। इनको लेवल में इसलिए रखा गया है कि आहिस्ता आहिस्ता इनकी तफहीम कम होती जाती है। हालांकि ये पुर पढ़े जाने वाले हरूफ हैं हर हाल में, लेकिन जो जो इनके ऊपर हरकत चेंज होती हैं इन पे तफहीम का जो है वो लेवल है वो भी कम होता जाता है। सबसे कम तफहीम का जो लेवल है वो कसरा की हालत में होता है। वाज़ेह है। अब यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा था कि हमारे 7 हरूफ होते हैं हरूफ मुस्तालिया, ठीक है, उस्ता ज़ौक़ तीन के। इसमें जो 4 हरूफ हैं स्वाद, ज़्वाद, तौ और ज़ा, इनमें 2 दर्जे की तफहीम पाई जाती है, यानी कि डबल तफहीम, ज्यादा तफहीम पाई जाती है। क्यों? आपने स्वाद, ज़्वाद और तौ, ज़ा का मजमूआ कहीं पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? मैम पढ़ा हम लोगों ने। कहाँ पे? मैम सिफात के अंदर हम लोगों ने पढ़ा इसको। शाबाश। कौन सी सिफ्त में? इतबाक में पढ़ा। इतबाक में था, शाबाश। इसका मतलब ये हुआ स्वाद, ज़्वाद, तौ, ज़ा में 2 दर्जे की तफहीम पाई जाती है। यानी क्यों 2 दर्जे की तफहीम क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसमें एक सिफ्त इस्तिला होती है और दूसरी सिफ्त इतबाक होती है। ठीक है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि गैन, खा और काफ में 1 दर्जे की तफहीम है सिर्फ क्योंकि उसमें सिफ्त इस्तिला पाई जाती है, लेकिन स्वाद, द्वाद, तौ, ज़ा में 2 दर्जे की तफहीम होगी क्योंकि उसमें 2 सिफात उनमें आ रही हैं, एक सिफ्त इस्तिला वो भी पुर करना
اور صفت طباق خوب 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 پر کر کے پڑھنا. لہٰذا یہ چاروں حروف جو ہیں یہ بہت 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 موٹے پڑھے جاتے ہیں، مخفم پڑھے جاتے ہیں، کیونکہ ان میں 2 صفات پائی جاتی ہیں. آگے دیکھتے ہیں حروف شبہ متعالیہ. یہ 3 ہوتے ہیں، الف، لام اور را. اب ان کو حروف شبہ متعالیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ موٹا ہونے میں کبھی کبھار حروف متعالیہ کے مشابہ ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں ان کی کنڈیشن، کب یہ حروف متعالیہ کے مشابہ ہوتے ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں الف کی تفخیم و ترقیق. الف اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے. اب ما قبل حرف موٹا ہو تو الف بھی موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر ما قبل حرف باریک ہو تو الف بھی ترقیق کے ساتھ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اب آپ نے یہ رول یاد رکھنا ہے کہ الف کب حروف متعالیہ کے مشابہ ہوتا ہے؟ جب اس کے ما قبل حرف موٹا ہو، جیسے کہ قولا، توبہ، تولا، خوبا. یہ سارے مخفم حروف ہیں، الف سے پہلے آ رہے ہیں، تو لہٰذا یہاں پہ ان کا جو الف ہے وہ بھی پر پڑھا جائے گا. قو ایسے نہیں پڑھا جائے گا، قوا ایسا تو نہیں پڑھا جائے گا نا. الف کو بھی آپ نے پر ادا کرنا ہے. اور اگر باریک ہوگا الف سے پہلے حرف تو الف ہی باریک پڑھا جائے گا، جیسے کہ کانا، تابا، کتابن، مالکی. بہت آسان ہے الف کی تفخیم و ترقیق یاد رکھنا کہ الف کی اپنی کوئی صفت نہیں ہوتی. الف کچھ بھی نہیں ہے اکیلا، خالی الف ہی ہے. لیکن جب اس سے موٹے حروف آ جائیں گے تو یہ مخفم پڑھا جائے گا، جب اس سے پہلے باریک حرف آئیں گے تو یہ مرقق پڑھا جائے گا. اب آپ نے تطبیق کے اندر الف کی تفخیم و ترقیق بھی بتانی ہے. جہاں پہ قولا کی تطبیق آپ کریں گے تو آپ نے کہنا ہے کہ یہاں پہ 4 قواعد ہیں قولا کے اندر. وہ 4 قواعد لکھ لیں. ایک تو وہاں پہ الف مدہ ہو رہی ہے، دوسرا الف تفخیم کے ساتھ پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے ما قبل حرف مخفم ہے، پر ہے. تیسرا اس پہ مد اصلی ہو رہی ہے. چوتھا تفخیم کا لیول بتائیں گے کہ قاف کے بعد الف آ رہا ہے تو یہاں پہ تفخیم کا پہلا مرتبہ ہے. یہ 4 قواعد آپ نے تطبیق میں رٹ لینے ہیں کہ جب جب الف مدہ کے اوپر الف مدہ والے حروف آئیں گے تو آپ نے یہ 4 قواعد بتانے ہیں. ان میں سے ایک بھی قاعدہ مسنگ نہ ہو آپ کا. اگر بالفرض کانا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کانا اب آ رہا ہے تو وہاں پہ 3 قاعدے بن جائیں گے. کون سا قاعدہ نکل جائے گا؟ ہاں جی، شاباش. تفخیم کا لیول اس میں نہیں بتائیں گے، وہاں پہ صرف 3 قاعدے بتائیں گے. الف مدہ ہو رہی ہے، مد کے قاعدے میں مد اصلی ہو رہی ہے، اور تیسرا جو ہے وہاں پہ الف ترقیق کے ساتھ پڑھا جائے گا. یہ 3 قواعد آپ نے بتانے ہیں. واضح ہے؟ آگے چلیں. لام کی تفخیم و ترقیق. لفظ اللہ یا اللہم، اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو ان کو موٹا پڑھا جائے گا، جیسے کہ ان اللہ، سبحانک اللہم. ٹھیک ہے، جب بھی اللہ اور اللہم یعنی کہ اللہ اور اللہم یہ آئیں گے اور ان سے پہلے زبر یا پیش ہو تو ان کے لام کو لام اسم جلالہ بولنا ہے. آپ نے کبھی بھی سنگل لام نہیں کہنا. لام اسم جلالہ کا جو لام ہے اس کو موٹا پڑھا جائے گا. اب ترقیق کب ہوگی؟ اللہ یا اللہم سے پہلے زیر ہو تو ان کو باریک پڑھا جائے گا، جیسے کہ بسم اللہ، یفتح اللہ، قل اللہم. یہ باریک پڑھے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے لام اسم جلالہ سے پہلے جو ہے پہلے والے حرف کے نیچے کسرہ ہے. اب اس کے علاوہ باقی جتنے بھی لام ہیں وہ بھی سب کے سب باریک پڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے، جیسے کہ الذین، الذی، اللیل، یہ سارے لام باریک پڑھے جائیں گے. بہت آسان ہے الحمدللہ. یہ بیسک لیول میں آپ پڑھ کے آ چکے ہیں. لاسٹ میں دیکھتے ہیں را کی تفخیم و ترقیق. را کے جو ہیں وہ 3 احکام ہیں: تفخیم، ترقیق، مختلف فیہ. اس کو مختلف فیہ نہیں کہنا آپ نے، مختلف فیہ ایسے بولنا آپ نے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ را کی تفخیم، اس کے کتنے قواعد ہیں. را ہمیشہ 12 حالتوں میں پر پڑھی جائے گی. وہ 12 حالتیں دیکھتے ہیں. را پر زبر ہو پہلی حالت تو را پر پڑھی جائے گی. اب میں نے ہر بار نہیں بولنا را پر پڑھی جائے گی، کیونکہ ہم را کی 12 حالتیں دیکھنے لگے ہیں جو کہ
جب بھی را ان 12 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں آئے گی تو وہاں پہ را ہمیشہ مخفم پڑھی جائے گی، پر پڑھی جائے گی۔ وہ 12 حالتیں کیا ہیں؟ را پر فتحہ ہو، را پر پیش ہو، تیسرا ہے را مشدد پر زبر ہو، چوتھا ہے را مشدد پر پیش ہو، پانچواں را ساکن ما قبل فتحہ، چھٹا را ساکن ما قبل پیش، را ساکن ما قبل ساکن ما قبل زبر، را ساکن ما قبل ساکن ما قبل پیش۔ یہ 8 حالتیں ہیں اور ان کو بڑا آسانی سے یاد کیا جا سکتا ہے اگر آپ ان کی ترتیب اس طرح سے رکھیں کہ پہلے آپ زبر والی تینوں حالتیں یاد کر لیں، پھر پیش والی تینوں حالتیں یاد کر لیں، پھر 2 مشدد والی حالتیں یاد کر لیں۔ 3 ان کی زبر والی حالتیں ہیں، را پر زبر، را ساکن ما قبل زبر، را ساکن ما قبل ساکن ما قبل زبر، یہ 3 زبر والی حالتیں ہوں گی، 3 ہی پیش والی ہوں گی۔ را پر پیش، را ساکن ما قبل پیش، را ساکن ما قبل ساکن ما قبل پیش، یہ پیش کی ہوگی۔ ٹوٹل 6 ہو گئی۔ اب مشدد والی 2 حالتیں بول دیں آپ، 7ویں اور 8ویں، را مشدد پر زبر اور را مشدد پر پیش، یہ 8 حالتیں ہو گئی۔ اب باقی جو 4 حالتیں ہیں وہ الگ سے ہیں، ان کو الگ سے یاد کرنا ہے، ان کی ترتیب بھی ایسے ہی یاد رکھنی ہے جیسے بک میں دی ہوئی ہے۔ را ساکن ما قبل کسرہ عارضی، جیسے کہ ارجع، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ دیکھیے حمزہ وصلی کے نیچے ہم نے کسرہ عارضی خود لگائی ہے را ساکن سے پہلے، تو یہ 9ویں حالت ہے را کو پر پڑھنے کی، ارجع، را ساکن ما قبل کسرہ عارضی۔ اس کے بعد اگلی حالت ہے را ساکن ما قبل کسرہ دوسرے کلمے میں ہو، جیسے کہ عامر تابو رب ارجعون، یہاں پہ دیکھیے ارتابو الگ کلمہ ہے اور ام جو وہ الگ کلمہ ہے، ام کے نیچے کسرہ ہے لیکن را ساکن سے پہلے جو کسرہ ہے وہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، تو لہٰذا اب یہ را ساکن جو ہے یہ پر پڑھی جائے گی۔ را ساکن ما قبل کسرہ دوسرے کلمے میں ہو تو وہ والی را پر پڑھی جائے گی۔ یہاں پہ اگزامپل میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ رب ارجعون، ارجعون، اب را ساکن دوسرے کلمے میں ہے لیکن اس سے پہلے والی جو کسرہ ہے وہ پہلے کلمے میں ہے، ربی میں، تو اس لیے وہ والی جو را ساکن ہے وہ پر پڑھی جائے گی۔ ایک تو ہے نا کہ را ساکن ما قبل کسرہ عارضی، وہ اسی کلمے میں ہے، یعنی کہ را ساکن اس سے پہلے کسرہ عارضی، لیکن را ساکن ما قبل کسرہ وہ دوسرے کلمے میں ہو اور یہ والی کسرہ اصلی ہوگی، یہ بھی یاد رکھیے۔ 11ویں حالت ہے را ساکن ما قبل کسرہ اور ما بعد حروف مستعلیہ ایک ہی کلمے میں ہوں، اور یہ 4 کلمات ہیں، قرطاس، مرصاد، ارصاد، فرقہ۔ یہاں پہ دیکھیے را ساکن سے پہلے کسرہ اور ما بعد حروف مستعلیہ تو، قرطاس میں دیکھیے را ساکن سے ما قبل جو ہے کسرہ وہ بھی اسی کلمے میں اور تو یعنی حروف مستعلیہ وہ بھی اسی کلمے میں ہے، تو یہ والی را بھی پر پڑھی جائے گی، اور یہ 4 کلمات ہیں۔ آخری حالت ہے را مرامہ مضمومہ، یعنی مرامہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی را جس پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے، اور مضمومہ کہتے ہیں پیش والی را، یہ اس کے نام سے اب آپ کو سمجھ لگ جائے گی، را مرامہ مضمومہ، مضمومہ کہتے ہیں پیش کو، مرامہ کہتے ہیں وقف بالروم کو۔ آپ نے وقف کی اقسام پڑھی تھی نا، اس میں ایک وقف بالروم تھی، تو یہ وہ چیز ہے، ایسی را یعنی پیش والی را جب روم کے ساتھ اس پر وقف کیا جائے تو وہ را بھی پر پڑھی جائے گی، جیسے کہ اگزامپل دی ہوئی ہے قدیر۔ اب یہاں پہ دیکھیے را کے اوپر پیش ہے، را مضمومہ ہو گئی، اور یہاں پہ ہم نے وقف بالروم کے ساتھ اس کو وقف کرنا ہے، قدیر، اور ساتھ ہی آپ نے ہلکی سی جو ہے حرکت کو پڑھنا ہے آپ نے، بس اس کے سامنے یوں ادائیگی کر دینی، قدیر۔ واضح ہے؟ آگے دیکھتے ہیں را کی ترقیق، اس کی 7 حالتیں ہیں۔
تفخیم کی 12 حالتیں ہیں، آپ نے فنگر ٹپ پہ یاد کرنی ہے۔ را کی ترقیق، اس کی 7 حالتیں ہیں جس میں را باریک پڑھی جائے گی۔ پہلی ہے را کے نیچے زیر ہو، جیسے کہ رجال باریک ہے، را مشدد کے نیچے زیر ہو، الرجال را مشدد ہے۔ آگے را ساکن ما قبل زیر، فرعون، فردوس، یہاں پہ دیکھیے را ساکن ما قبل کسرہ، انذر۔ چوتھی ہے را ساکن ما قبل کسرہ، را بھی ساکن ہے، اس سے پہلا والا حرف بھی ساکن ہے، اس سے پہلے کسرہ آ رہا ہے۔ السحر، اس کی جو اگزامپل ہے السحر، تو را باریک پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد ہے کہ جو را ساکن ما قبل یا ساکن، جو ابھی میں نے آپ کو بتائی، کہ جیسے کہ الخبیر، قدیر۔ اب یہاں پہ دیکھیے، اب میں قدیر یہاں پہ اس کو کوٹ کر رہی ہوں ایگزامپل کو، کیوں؟ کیونکہ را ساکن ما قبل یا ساکن ہے، یہاں پہ ہم وقت بھی روم نہیں کر رہے۔ اور اس کے بعد چھٹی ہے را ممالا۔ را ممالا کیا ہوتا ہے؟ ایسی را جس پر امالہ کیا جائے۔ امالہ کا قاعدہ آپ نے پڑھا ہوا ہے بیسک رول میں، ابھی ریوائز نہیں کرواؤں گی، یا کروا دوں؟ ضرورت تو نہیں ہے، آسان ہے۔ یس میم، پڑھا ہوا ہے الحمدللہ۔ تو وہ ایک ہی کلمہ ہے ہمارا، سورۃ ہود میں ہے، مجریہا، وہ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا آسان ہے۔ اور آخری ہے رام راما مکسورہ۔ اب یہاں پہ نام سے ظاہر ہے ایسی را مکسورہ یعنی زیر والی را، اور مراما اگین وقف بالروم کو کہتے ہیں، یعنی زیر والی را پر جب روم کے ساتھ وقف کیا جائے۔ والفجری، والفجر، جیسے بھی آپ کر لیں، یہاں پہ ری جو ہے باریک ہوگی۔ یہ 7 حالتیں ہیں، ان کو ایسی ترتیب سے یاد کریں گے تو یہ بھی یاد ہو جائیں گے۔ لاسٹ ہے مختلف فیہ، یعنی مختلف فی اس را کو کہتے ہیں جسے پر اور باریک دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے، اور یہ 8 کلمات ہیں، جن میں سے ایک کلمہ وقفاً وصلاً پر باریک پڑھ سکتے ہیں، وہ ہے کل فرقن یا کل فرقن۔ یہ دیکھ لیجئے، اس میں ہم نے دونوں طرح سے ادائیگی کی ہے کہ وقفاً بھی اور وصلاً بھی اس کی را چاہے پر پڑھیں چاہے باریک پڑھیں، دونوں طرح سے جائز ہے۔ جبکہ وقفاً کیا ہے؟ وہ 7 کلمات ہیں، جو وقفاً ہوتے ہیں ان کو صرف وقف کی حالت میں پر یا باریک پڑھا جائے گا۔ اذا یسر فاسر، ان اسر، مصر، نظر، عین القطر، الجوار۔ یہ میں نے پر کر کے پڑھا ہے، اب ترکیب کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ اذا یسر فاسر، ان اسر، مصر، نظر، عین القطر، الجوار۔ یہ وقت کی حالت میں پر اور باریک پڑھی جاتی ہیں را، اور وہ جو کل فرقن کی جو را ہے وہ وقفاً وصلاً دونوں حالتوں میں پر اور باریک پڑھی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا لیسن آج کا کمپلیٹ ہوا الحمدللہ۔ اب بتائیے کوئی اس میں کنفیوژن، کوئی سوال؟ حالتیں آپ نے یاد کرنی ہیں۔ آئی نو کہ بیسک رول میں آپ نے را کی جو حالتیں ہیں وہاں پہ ہمیں ڈفرینٹ طریقے سے پڑھائی جاتی ہیں، را متحرکہ، را مشددہ، را موقوفہ، را ساکنہ، لیکن آپ نے اب اس طرح سے یاد کرنی ہے اس کی 12 حالتیں، اور ترکیب کی 7 حالتیں، اور مختلف فی کے یہ 8 کلمات، اور الف کی بھی جو تفخیم و ترقیق ہے وہ آپ کو قاعدہ لازمی آنا چاہیے۔ لام اسم جلالہ کا جو لام ہے وہ بھی آسان ہے، فتحہ اور ضمہ کے ساتھ پر پڑھا جاتا ہے، اور کسرہ آئے تو باریک، اور باقی تمام لام باریک۔ دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔